بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین کرام، آج کا بیان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اعلان اسلام اور تکلیف کے بارے میں ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں کپڑے کی تجارت ہوتی تھی اور اسی سے گزر اوقات تھا۔ جب خلیفہ بنائے گئے تو حسب معمول صبح کو چند چادریں ہاتھ پر ڈال کر بازار میں فروخت کے لیے تشریف لے چلے۔ راستے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ کہاں چلے؟ فرمایا کہ بازار جا رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اگر تم تجارت میں مشغول ہو گئے تو خلافت کے کام کا کیا ہوگا؟ فرمایا کہ اہل و عیال کو کہاں سے کھلاؤں گا؟ عرض کیا کہ ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم امین ہونے کا لقب دیا ہے، ان کے پاس چلیں، وہ آپ کے لیے بیت المال سے کچھ مقرر کر دیں گے۔ دونوں حضرات ان کے پاس تشریف لے گئے تو انہوں نے ایک مہاجری کو جو اوسطاً ملتا تھا، نہ کم نہ زیادہ، مقرر فرما دیا۔ ایک مرتبہ بیوی نے درخواست کی کہ کوئی میٹھی چیز کھانے کو دل چاہتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس تو پیسے نہیں کہ خرید سکوں۔ اہلیہ نے عرض کیا کہ ہم اپنے روز کے کھانے میں سے تھوڑا تھوڑا بچا لیا کریں گے، کچھ دنوں میں اتنی مقدار ہو جائے گی۔ آپ نے اجازت فرما دی۔ اہلیہ نے کئی روز کچھ تھوڑے سے پیسے جمع کیے۔ آپ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ اتنی مقدار ہمیں بیت المال سے زیادہ ملتی ہے، اس لیے جو اہلیہ نے جمع کیا تھا وہ بھی بیت المال میں جمع فرما دیا، اور آئندہ کے لیے اتنی مقدار جتنا انہوں نے روزانہ جمع کیا تھا اپنی تنخواہ میں سے کم کروا دیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اتنے بڑے خلیفہ اور بادشاہ پہلے سے اپنی تجارت بھی کرتے تھے اور وہ ضروریات کو کافی بھی تھیں، جیسا کہ اس اعلان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ بخاری میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنائے گئے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میری قوم کو یہ بات معلوم ہے کہ میرا پیشہ تجارت ہے، میرے اہل و عیال کو ناکافی نہیں تھا، لیکن اب خلافت کی وجہ سے مسلمانوں کے کاروبار میں مشغول ہیں، اس لیے بیت المال سے میرے اہل و عیال کا کھانا مقرر ہوگا۔ اس کے باوجود حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہونے لگا تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وصیت فرمائی کہ میری ضرورتوں میں جو چیزیں بیت المال کی ہیں وہ میرے بعد آنے والے خلیفہ کے حوالے کر دی جائیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی دینار یا رقم نہیں تھی کہ ایک اونٹنی کی تھی، ایک پیالہ، ایک خادم تھا، بعض روایت میں ہے کہ ایک اوڑھنا، ایک بچھونا بھی آیا ہے۔ پر یہ اشیاء جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں نہایت احترام کے ساتھ پہنچائی گئیں تو آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر رحم فرمائے کہ اپنے سے بعد والے پر مشقت میں ڈال گئے ہیں۔ اسی طرح حضرت ابو بکر صدیق کا اعلان اسلام اور تکلیف کے بارے میں بھی ذکر آیا ہے کہ ابتدائے اسلام میں جو مسلمان شخص بھی مسلمان ہوتا تھا وہ اپنے اسلام کو حتی البصی مخفی رکھتا تھا، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی، اس وجہ سے کہ ان کفار سے اذیت نہ پہنچے یا اخفا کی تلقین ہوتی تھی۔ جب مسلمان کی مقدار 39 تک پہنچی تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اظہار کی درخواست کی کہ کلم کھلا علی الاعلان تبلیغ کی جائے۔ حضرت حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول تو انکار فرمایا، اگر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصرار پر قبول فرما لیا، اور ان سب حضرات کو ساتھ لے کر مسجد کعبہ تشریف لے گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تبلیغی خطبہ شروع کیا۔ یہ سب سے پہلا خطبہ ہے جو اسلام میں پڑھایا گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دن اسلام لائے ہیں، اور اس کے 3 دن بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشرف با اسلام ہوئے۔ خطبے کا شروع ہونا تھا کہ چاروں طرف سے کفار و مشرکین مسلمانوں پر ٹوٹ پڑے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی باوجود یہ کہ مکہ مکرمہ میں
ان کو عام طور سے عظمت و شرافت مسلم تھی، اس قدر مارا کرتے تھے کہ چہرہ مبارک خون میں بھر گیا، ناک کان سب لہو لہان ہو گئے تھے، پہچانے نہیں جاتے تھے۔ جوتوں سے لاتوں سے مارا، پاؤں میں روندا گیا، اور جو نہ کرنا تھا سبھی کچھ کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بے ہوش ہو گئے، اور بنو تیم یعنی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبیلے کے لوگوں کو خبر ملی، وہ وہاں سے اٹھا کر لائے۔ کسی کو بھی اس میں تردد نہ تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وحشیانہ حملے سے زندہ نہ بچ سکیں گے۔ بنو تیم مسجد میں آئے اور اعلان کیا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اگر کسی حادثے میں وفات ہوگی تو ہم لوگ ان کے بدلے میں عقبہ بن ربیعہ کو قتل کریں گے۔ عقبہ نے حضرت صدیق اکبر کو مارنے میں بہت زیادہ بدبختی کا اظہار کیا تھا۔ شام تک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بے ہوشی رہی، باوجود آوازیں دینے کے، بولنے یا بات کرنے کی نوبت نہیں آتی تھی۔ شام کو آوازیں دینے پر وہ بولے تو سب سے پہلا لفظ یہ تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حال ہے۔ لوگوں نے اس پر بہت ملامت کی کہ انہی کے ساتھ کی بدولت یہ مصیبت آئی، اور دن بھر موت کے منہ میں رہنے پر بات کی تو وہ بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جذبہ اور انہی کی لے۔ لوگ پاس سے اٹھ کر چلے گئے اور بولے کہ آخر ابھی کچھ جان باقی ہے کہ بولنے کی نوبت آئی، اور آپ کی والدہ ام خیر سے کہہ گئے کہ ان کے کھانے پینے کے لیے کچھ چیز کا انتظام کریں۔ وہ کچھ تیار کر کے لائیں اور کھانے پہ اصرار کیا، مگر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہی ایک صدا تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا گزری۔ ان کی والدہ نے فرمایا کہ مجھے تو خبر نہیں کہ کیا حال ہے۔ آپ نے فرمایا کہ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کے پاس جا کر دریافت کرو کہ کیا حال ہے۔ وہ بیچاری بیٹے کی اس مظلومانہ حالت کی پپتا اور درخواست کو پورا کرنے کے واسطے ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حال دریافت کیا۔ وہ بھی عام دستور کے موافق اس وقت تک اپنے اسلام کو چھپا رہی تھیں۔ فرمانے لگے کہ میں کیا جانوں کہ کون محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور کون ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تیرے بیٹے کی حالت سن کر رنج ہوا، اگر تو کہے تو میں چل کر اس کی حالت دیکھوں۔ ام خیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبول اسلام کر لیا تھا، ان کے ساتھ گئیں اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھ کر تحمل نہ کر سکی، بے تحاشا رونا شروع کر دیا کہ بد کرداروں نے کیا حال کر دیا، اللہ تعالیٰ ان کو اپنے کیے کی سزا دے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر پوچھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے۔ ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ وہ سن رہی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ان سے خوف نہ کرو، تو ام جمیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خیریت سنائی اور عرض کیا کہ وہ بالکل صحیح سالم ہے۔ آپ نے پوچھا کہ اس وقت کہاں ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ ارحم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف رکھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ مجھ کو خدا کی قسم ہے کہ اس وقت تک کوئی چیز نہیں کھاؤں گا نہ پیوں گا جب تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہ کروں۔ ان کی والدہ کو تو بے قراری تھی، وہ کچھ کھا لیں، اور انہوں نے قسم کھائی کہ جب تک زیارت نہ کر لوں کچھ نہیں کھاؤں گا۔ اس لیے والدہ نے اس کا انتظار کیا کہ لوگوں کی آمد و رفت بند ہو جائے، مبادا کوئی دیکھ لے اور کچھ اذیت پہنچائے۔ جب رات کا بہت سا حصہ گزر گیا تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی لپٹ کر روئے اور مسلمان بھی سب رونے لگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت دیکھی نہیں جاتی تھی۔ اس کے بعد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے درخواست کی کہ یہ میری والدہ ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے ہدایت کی دعا بھی فرما دیں اور ان کو اسلام کی تبلیغ بھی فرمائیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اول دعا فرمائی، اس کے بعد ان کو اسلام کی ترغیب دی، وہ بھی اسی وقت مسلمان ہو گئی۔ سامعین کرام،
عیش و عشرت، نشاط و فرحت کے وقت محبت کے دعوے کرنے والے تو سینکڑوں ہوتے ہیں، لیکن محبت اور عشق وہی ہے جو مصیبت اور تکلیف کے وقت بھی باقی رہے۔ جس طرح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے والہانہ محبت رکھتے تھے، ہمیں بھی اپنے دین اسلام سے اتنی ہی محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین اسلام کی سچے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین کرام، اگر آپ کو آج کا بیان پسند آیا ہو تو آپ اپنے چینل فضائل اسلام کو لائک اور سبسکرائب کیجیے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے ملے۔ شکریہ۔